السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، نادر مقصی قتل کیس کی تفتیش انتہائی سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز پیر آباد تھانے کے سابقہ ایس ایچ او انسپکٹر انظار عالم کے گن مین کانسٹیبل اسماعیل اور ڈرائیور کانسٹیبل امتیاز کا بیان قلم بند کر لیا گیا۔ ان دونوں نے اپنے بیان میں چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ دونوں کانسٹیبلوں کا کہنا ہے کہ مغوی نادر مقصی کو پراچا قبرستان لے جانے کے بعد ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے نادر مقصی کو ہلاک کر دیا تھا۔ دونوں کانسٹیبلوں کا کہنا ہے کہ نادر مقصی کو گھر سے اغوا کرنے میں وہ سلور کلر کی کار کا استعمال کیا گیا تھا، جس کے بعد مغوی کو پراچا قبرستان لے جانے کے لیے موبائل میں شفٹ کیا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے ان کی موبائل کو بلوایا گیا تھا اور موبائل میں مغوی نادر مقصی کو شفٹ کرنے کے بعد خود ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی موبائل کے اگلے سیٹ پر بیٹھ گئے، جبکہ ان کے ساتھ دوسرا کانسٹیبل عمیر ان کے ساتھ پیچھے موبائل میں بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد نادر مقصی کو پراچا قبرستان لے جا کر ان کا کام تمام کر دیا گیا۔ یہ انتہائی چونکا دینے والا بیان ہے، اور اس بیان نے خود پولیس کے اس مقابلے کا جس میں انہوں نے نادر مقصی کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، وہ پولیس مقابلے کا جنازہ اس دونوں کانسٹیبلوں کے بیان کے نتیجے میں دھوم دھام سے نکل گیا۔ اور یہ اب بات روز روشن کی طرح سے عیاں ہو گئی ہے کہ وہ پولیس مقابلہ نہیں بلکہ اغوا اور قتل کی واردات تھی۔ اغوا میں سلور کلر کی کار کا استعمال کیا گیا۔ اس سلور کلر کی کار کس بڑے پولیس افسر کی ہے اس کا یہاں پر تذکرہ کرنا ضروری نہیں۔ اس کار میں ایک اور ZIB کے انچارج بھی موجود تھے، جنہیں اس واقعے کا شاید علم نہیں تھا یا انہیں اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ انہیں صرف ساتھ چلنے کو کہا، اور اس کے بعد اغوا کی یہ بہت بڑی واردات ان کی موجودگی میں خود ان کی کار میں کروائی گئی، اور اس اغوا کی واردات کو قتل میں منتقل کروانے کے لیے پھر مغوی نادر مقصی کو پولیس موبائل میں شفٹ کیا گیا۔ اس کے بعد اسے پراچا قبرستان لے جا کر گولیوں سے بھون ڈالا گیا، اور اسے پھر جعلی پولیس مقابلہ یعنی ایک پولیس مقابلے کا نام دیا گیا۔ یہ ہے پوری کی پوری رویداد۔ اب اس انکشافات کے بعد، اس بیان کے بعد اب اطلاع یہ ملی ہے کہ انسپکٹر بشیر بھی ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی کی طرح سے فرار ہو گئے، مفرور ہو گئے۔ اب انہیں پولیس تلاش کر رہی ہے۔ اس موقع پر میں کچھ اشعار کی وہ سہارا لوں گا، پہلے بھی اپنے پروگراموں میں اس اشعار کا اکثر وہ پڑھتا چلا آ رہا ہوں کہ لاکھ بیٹھے کوئی چپ چپ کے کمی گاہوں میں، لاکھ بیٹھے کوئی چپ چپ کے کمی گاہوں میں، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ۔ کہاں چھپو گے انسپکٹر بشیر، کہاں چھپو گے غلام یاسین نیازی؟ آپ دونوں کے خلاف وہ نادر مقصی کو اغوا اور قتل کرنے کا سنگین جرم ہے، مقدمہ درج ہے۔ کہاں تک بھاگتے رہو گے؟ سازشیں لاکھ اڑاتی ہیں ظلمت کے نقاب، سازشیں لاکھ اڑاتی ہیں ظلمت کے نقاب، لے کے بون نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ۔ تو یہ جو بون ہے خود نادر مقصی کے خون کا، وہ اب ہتھیلی پہ وہ نکل پڑی ہے چراغ بن کر۔ تو یہ انشاءاللہ زیادہ دن دور نہیں کہ آپ دونوں وہ قانون کے شکنجے میں نہ صرف آ جاؤ گے، بلکہ آپ کے جو سہولت کار بنے ہوئے ہیں آپ کے بڑے افسران، وہ بھی 109 اور 201 ضابطہ فوجداری کے دفعات کے زد میں آنے سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔
خون پر خون ہے ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے، یہ قانون قدرت ہے، خون کبھی کسی کا رائے گاہ نہیں جاتا۔ نادر مکسی کا قتل ہوا ہے، نادر مکسی کو بے دردی کے ساتھ اغوا کرنے کے بعد جو ہے مبینہ طور پر جو ہے 50 لاکھ روپے کی سپاری لے کر جو ہے اس سے قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کے قتل کو جو ہے پولیس مقابلے کا نام دے کر اسے اپنا کارنامہ ظاہر کر کے انصاف اور قانون کا خون کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن خود جو ہے اللہ کا جو قانون ہے وہ قانون حرکت میں آ گیا، اور بالآخر جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ آج جو یہ کانسٹیبل اسماعیل اور کانسٹیبل امتیاز نے جو بیان دیا ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان دونوں کا یہ جو بیان ہے، یہ بیان نہیں بلکہ ایک توپ کا گولہ ہے جو کہ اس وقت ویسٹ زون کے ڈی آئی جی آفس اور خود ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ایس ایس پی کے آفس پر جا کر گر چکا ہے۔ ان کے جھوٹ کی جو انا ہے، ان کا جھوٹ کا جو ضد ہے، وہ آج تیس و نیس کر دیا گیا ہے ان دونوں کانسٹیبلوں کے بیان کی وجہ سے، کیونکہ ان دونوں کانسٹیبلوں کا بیان جو ہے یہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پولیس مقابلہ نہیں بلکہ وہ کلیئر کٹ ایک اغوا اور اس کے بعد قتل کی بھیانک واردات ہے، جس میں کوئی اور نہیں، خود قانون کے رکھوالے، خود پولیس والے جو ہے اس میں ملوث ہیں، خود پولیس والوں کے خون جو ہاتھ جو ہے وہ نادر مکسی کے قتل سے رنگے ہوئے ہیں، اور اس کا اب انہیں جو ہے وہ حساب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ آج ہی جو ہے یعنی کہ پیر والے روز جو ہے وہ پیڑی کے ڈی ایس پی ملک صفدر نے جو ہے وہ ان دونوں پولیس کانسٹیبلوں کی ملاقات ڈی آئی جی ساؤتھ سے کرائی ہے، بلکہ ڈی آئی جی ساؤتھ کے سامنے جو ہے شرجیل نعیم کھرل کے سامنے بھی ان دونوں کو ان کا بیان جو ہے بلا کسی خوف و خطر کے ریکارڈ کرنے کے لیے کہا گیا، جس کے بعد ان دونوں کانسٹیبلوں نے جو ہے وہ بیان ان کو بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ اغوا اور قتل کی بھیانک واردات۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے پہلے یہ بیان کیوں دیا تھا کہ ان کی موبائل میں جو ہے وہ ایس ایچ او پیر آباد انظار عالم بھی سوار تھے، تو اس پر جو ہے ان دونوں کانسٹیبلوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے کانسٹیبل عثمان جو منشی ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ دونوں یہ بیان دینا کہ ایس ایچ او جو ہے وہ ان کی موبائل میں جو ہے پراچھا قبرستان گئے تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے جو کہ تصویر اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ یہ ایس ایچ او پیر آباد تھے، یعنی کہ انظار عالم، اور جو یہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے یہ کانسٹیبل عثمان ہے جو کہ منشی، ان کی موٹر سائیکل پر وقوع والے روز انظار عالم جو ہے موقع واردات پر گئے تھے، کیونکہ تمام کی تمام موبائلوں جو ہے وہ کاٹج اس میں روکی گئی تھی، خود ڈی ایس پی منگو پیر کے استعمال میں تھی، تصدق وارث شیخ کے تو موبائل نہیں تھی ان کے پاس، تو وہ موٹر سائیکل پر جو ہے نا جب وائرلیس پر میسج چلا کہ بھائی نادر مکسی پراچھا قبرستان ہے پولیس مقابلے میں مارے گئے، تو اس کے بعد جو ہے خود ایس ایچ او انظار عالم جو ہے کانسٹیبل عثمان کے ساتھ گئے، تو عثمان کو یہ خوف تھا کہ اگر یہ انکوائری شروع کی تو کہیں وہ اس کے زد میں نہ آ جائے، وہ کہیں نہ پکڑا جائے، تو انہوں نے جو ہے اپنے دونوں دوست کانسٹیبلوں اسماعیل اور امتیاز سے کہا کہ خدا کے واسطے تم لوگ جو ہے ڈی ایس پی پیڑی ملک صفدر کے پاس جب یہ بیان دو گے تو یہ کہنا کہ ایس ایچ او ہمارے موبائل میں تھا، تو انہوں نے جو ہے محض اپنے ساتھی کانسٹیبل عثمان کو بچانے کے لیے ان کی باتوں میں آ کے اس وقت غلط بیانی سے کام لے کر پورے کے پورے تفتیش کا جو ہے رخ ہی موڑ دیا تھا، اور ایک طریقے سے جو ہے تفتیش انظار عالم کے خلاف شروع ہو گئی تھی، لیکن جب انظار عالم نے اپنی بے گناہی کا ثبوت ان تصویروں کے شکل میں پیش کیا تو اس کے بعد پھر ملک صفدر ڈی ایس پی پیڑی نے انصاف سے کام لیتے ہوئے ان دونوں کانسٹیبلوں کو 2 روز قبل جو ہے پیر آباد تھانے پر گئے اور وہاں سے پکڑ کے لایا اور ان سے کہا کہ بھئی تم لوگوں نے غلط بیانی سے کام کیوں لیا، حقیقت بتاؤ کہ تمہارے موبائل میں اس وقت جو ہے ایس ایچ او انظار عالم تھے کہ نہیں تھے۔ اس کے بعد دونوں کانسٹیبلوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے صرف اپنے ساتھی کانسٹیبل عثمان کے باتوں میں آ کر جو ہے غلط بیانی سے کام لیا، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے موبائل میں اس وقت ایس ایچ او انظار عالم نہیں تھے بلکہ ہمیں بلوایا گیا تھا انسپکٹر بشیر نے کہ آپ اپنی موبائل لے کر آ جاؤ، ہم نے اس میں کسی مہمان کو کسی جگہ شفٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب ہم پہنچے جس جگہ پر تو وہاں پر جو ہے سلور کلر کی کار کھڑی ہوئی آئی اور اس میں سے جو ہے یہ انسپکٹر بشیر، ہیڈ کانسٹیبل جو ہے غلام یاسین نیازی اور کانسٹیبل جو ہے عمیر
جو ہے وہ نادر مقصی کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا، اور ان کے بعد انہوں نے جو ہے اسے موبائل میں پیچھے بٹھا دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نیازی اگلی سیٹ پر بیٹھے، وہ ڈرائیور کون تھا اس کے بارے میں انہیں نہیں معلوم، لیکن عمیر ان کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد جو ہے نادر مقصی کو پراچک قبرستان لے جا کر ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے غلام یاسین نیازی نے 3 گولیاں مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ لیکن جس وقت خود ایس ایچ او انظار عالم وہاں پہنچے تو اس وقت تک جو ہے چیپا کی ایمبولنس اس کو لے جا چکی تھی، یعنی کہ ان کا ٹاکرا جو ہے انظار عالم کا نادر مقصی سے نہیں ہوا، یعنی کہ وہ زخمی تھے یا ہلاک ہو گئے تھے، اس کا علم جو ہے وہ انظار عالم کو نہیں تھا۔ ان کے آنے سے پہلے ہی جو ہے چیپا کی موبائل ان کو لے جا چکی تھی۔ یہ ہے ساری وہ صورتحال جس نے پوری کی پوری تفتیش کا رخ ہی موڑ دیا ہے، اور اس انکشاف کے بعد جب یہ اطلاع ملتی ہے خود انسپکٹر بشیر کو، تو وہ اپنا ٹکٹ کٹوا کے فوراً کہتے ہیں یہاں سے ہری پور ہزارہ جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں، ایک طریقے سے فرار ہو چکے ہیں۔ انہیں بھی اپنی اب گرفتاری کا یقین ہو چکا ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں شکل میں اسے بھی جو ہے قتل کے اس مقدمے میں پولیس پارٹی یعنی ڈی ایس پی ملک صفدر جو ہے گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے شواہد جو ہے ان کے پاس خود ملک یعنی بشیر کے خلاف اور ہیڈ کانسٹیبل نیازی اور کانسٹیبل عمیر کے خلاف پہنچ چکے ہیں، اور اس شواہدوں کی روشنی میں جو ہے معاملہ اس وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ اب یہ جو کار ہے سلور کلر کی کار، کہا یہ جاتا ہے کہ یعنی کہ پیریڈی کے ڈی ایس پی ملک صفدر کو مبینہ طور پر 2 لاکھ روپے رشوت کی پیشکش کی گئی ہے کہ وہ اپنی تفتیش میں جو ہے سلور کلر کی کار کا تذکرہ نہ کرے، ورنہ خواہ کار کا مالک جو ہے وہ تفتیش کے زد میں آ جائے گا، اور اس کے خلاف بلا وجہ اغوا کا مقدمہ درج کیے جانے کا امکان ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ سب کچھ جو ہے ان دونوں کانسٹیبلوں یعنی کہ اسماعیل اور خود امتیاز کے بیانوں میں آ چکا ہے، تو اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈی ایس پی ملک صفدر جو ہے وہ مبینہ طور پہ اگر انہیں رشوت کی پیشکش کی گئی، یہ معلوم نہیں کہ وہ انہوں نے رشوت لی ہے یا نہیں، لیکن ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ جو ہے اس معاملے میں پنج وقتاً نمازی ہے، وہ میرا نہیں خیال ہے کہ لیں گے، لیکن انہیں اپنے طور پر جو ہے پولیس والوں نے یہ پیشکش کی ہے، لیکن وہ نہیں لیں گے۔ اگر لے بھی لیتے ہیں تو بھی وہ اپنی تفتیش میں جو ہے اس سلور کلر کی کار کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ اس کے بغیر کہانی جو ہے وہ ادھوری رہے گی، مکمل نہیں ہوگی، اور اس طرح سے جو ہے وہ اغوا کا مقدمہ جو ہے وہ اس سے بہت ہی بری طریقے سے متاثر ہوگا۔ اغوا کا ایک جرم ہوا ہے، جو بھی اس کار میں سوار تھے مجھے نہیں معلوم اینڈ ایکسٹرا جو بھی ہے، لیکن وہ سب کے سب جو ہے وہ اس کردار جو ہے وہ نادر مقصی کے اغوا کے زمرے میں ہر حال میں آئیں گے، آج نہیں آئیں گے تو کل نہیں آئیں گے۔ ان کے خلاف جو ہے وہ اغوا کا مقدمہ ہر حال میں درج کیا جائے گا، یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آج جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنما نادر مقصی جو ہے خود مقتول نادر مقصی کے گھر آئے تھے عیادت کرنے کے لیے، مقصی قبیلے کے ایک بہت بڑے وفد کے ہمراہ، اور انہوں نے جو ہے مقتول کی والدہ کو یقین دہانی کرائی کہ جو بھی لوگ جو ہیں پولیس والے، چاہے کسی رینک کے بھی ہو، کون سے مرتبے کی بھی ہوں، ایس پی ہو، ڈی ایس پی ہو، ڈی آئی جی ہو یا آئی جی ہو، جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو اور خود سندھ پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن سے اپیل کی ہے کہ وہ ذاتی دلچسپی لے کر جو ہے نادر مقصی قتل کیس کے ذمہ واروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ جس نے بھی یہ پلان کیا ہے، جس نے بھی یہ منصوبہ تھا، ان تمام پولیس افسروں کو جو ہے اغوا اور قتل کے کیس میں گرفتار کیا جائے۔ یہ مطالبہ جو ہے نادر مقصی کی جانب سے کیا گیا ہے، جو کہ آج جو ہے نادر مقصی کے گھر عیادت کرنے آئے تھے۔ ناظرین، میں بھی اس پلیٹ فارم کے سے جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو سے یہی اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ وہ اس معاملے میں جو ہے اب خدارہ زیادہ تاخیر سے کام نہ لے۔ جب معاملات جو ہے پتے سارے کے سارے کھل چکے ہیں اور خود پولیس والوں کے بیانات سامنے آ گئے کہ کس کا اس میں کیا رول ہے، تو پھر خدارہ اس میں قانون کے
مطابق آپ کارروائی کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی اور سیاسی ایشو نہ بن جائے، یعنی میرا اشارہ جو ہے یہ کوئی لسانی فساد کی شکل اختیار نہ کر جائے، جس سے کہ خود پولیس کے جو ڈسپلن ہے، ڈسپلن فورس کا جو شیرازہ ہے، اس کے بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بکھرنے کا یعنی کہ امکان بڑھ جائے گا اگر اس میں جو ہے سست روی سے کام لیا گیا یا اس معاملے کو جو ہے زیادہ لٹکانے کی کوشش کی، تو پھر اس کے نتائج جو ہے وہ اچھے برآمد نہیں ہوں گے. جب اب ساری چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ جو پولیس مقابلہ کیا گیا ہے، یعنی FIR 725 اور 726، وہ دونوں کے دونوں جو ہے جعلسازی ہے، بوگس ہے، قتل کی واردات کو ڈھانپنے کے لیے، قتل کی واردات کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے وہ دونوں غلط FIR درج کی گئی ہے. اب اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ مقتول کے قبضے سے جو اسلحہ ظاہر کیا گیا وہ اسلحہ کس کا تھا، وہ کس نے لا کے جو ہے وہاں پر اس کے قبضے سے شو کیا. اس کے خلاف 13D کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور یہ جو پولیس مقابلے کا جو مقدمہ کیا ہے، جس نے یہ مقدمہ کیا ہے، اس کے خلاف بھی قانون کے مطابق جو ہے کارروائی کرنی چاہیے. جس کسی نے بھی یہ حکم دیا تھا کہ نادر مقصی کو قتل کر دیا جائے جعلی پولیس مقابلے میں، وہ چاہے کوئی کسی بھی رینک کا پولیس افسر ہے، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ اس کے بغیر جو ہے معاملہ حل نہیں ہوگا. اس وقت جو ہے صورتحال خود میاں والی کالونی پیرآباد ڈسٹرکٹ ویسٹ کی جو ہے کوئی بہتر نہیں ہے. خود پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں میں اس واقعے سے جو ہے پولیس کے خلاف جو ہے غم و غصے کی لہر دوڑ چکی ہے. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس معاملے میں جو ہے پولیس جو ہے وہ ناک کی سیٹ پہ چلتے ہوئے انصاف اور قانون کو مشعل راہ بنا کر جو ہے وہ کارروائی کرے. جس کا جو جرم ہے اس جرم کے مطابق ہی اس سے نمٹا جائے. یہی قانون کا، یہی حالات کا اور یہی جو ہے واقعات کا تقاضا بتایا جاتا ہے. ناظرین سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اگر اسی طریقے سے جاری و ساری، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. پچھلے دنوں ایک خبر ہم نے بریک کی تھی خود انویسٹیگیشن کورنگی کی، کہ وہاں ایک ریڈر ہے اور 2 پولیس اہلکار ہو جنہوں نے جو ہے انویسٹیگیشن والوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، کرپشن کی انتہا کر دی ہے. انویسٹیگیشن میں ویسے ہی پولیس والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، وہاں بھی جو ہے انہوں نے جو ہے رسوائے زمانہ ویزا سسٹم شروع کر رکھا تھا، اور ویزا سسٹم کے نتیجے میں 20 سے زائد پولیس والوں کو جو ہے وہ چھوڑ رکھا تھا. اس کی خبر میں نے بریک کی تھی، جس کے بعد جو ہے خود قابل احترام ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو کے حکم پر جو ہے ایسٹ زون کی DIG مقدس حیدر نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم جو ہے خود کورنگی انویسٹیگیشن کے SSP عبریز عباسی کو حکم دیا تھا کہ اس پہ تحقیقات کریں. جس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ خود سعود آباد کے انویسٹیگیشن DSP کو یہ ٹاسک دیا. انہوں نے رنگے ہاتھوں جو ہے ان ریڈر جو ہے کانسٹیبل عثمان عرف مرغی والا، ASI محسن علی اور کانسٹیبل عمران کو جو ہے ویزے پر پولیس والوں کو چھوڑنے پر رنگے ہاتھوں پکڑا، اور اس کے بعد ان تینوں پولیس والوں نے اس انکوائری کو دبانے کے لیے اپنے ہی DSP کو جو ہے مبینہ طور پر 3 لاکھ روپیہ رشوت کی پیشکش کی تھی، جو کہ انہوں نے ٹکرا دی. بلکہ رشوت کے معاملے میں بھی ان کے خلاف انہوں نے انکوائری شروع کی اور پوری کی پوری ایک مفصل رپورٹ جو ہے وہ SSP انویسٹیگیشن کورنگی عبریز عباسی کو بھجوائی. جس کے بعد SSP نے جو ہے ان تینوں کو معطل کر دیا. اب ان تینوں کو جو ہے وہ پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن کے بلیک کمپنی میں بھجوانے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے، تاکہ انہیں جو ہے ان سے وہاں پریڈ کروائی جا سکے، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ انہیں آئندہ جو ہے کسی بھی اہم جگہ پر ان کی پوسٹنگ نہ کی جائے، سوائے ہیڈ کوارٹر میں ان سے جو ہے پلاٹون ڈیوٹیوں کے علاوہ اور کوئی ڈیوٹی نہ لی جائے، کیونکہ یہ حرام خور ہیں اور یہ جو ہے ویزا سسٹم پر پولیس والوں کو چھوڑنے کے عادی ہیں. اس کے علاوہ یہ ان کا کنسٹرکشن کا بھی کاروبار کرتے ہیں. دوسرا بہت سارے ان کے سائیڈ بزنس چل رہے ہیں. پولیس جاب کی آڑ میں عرصہ دراز سے جو ہے انہوں نے جو ہے کورنگی کے ڈسٹرکٹ کے جو انویسٹیگیشن کے SIO تھے، جو تفتیشی افسران تھے، ان کا جینا دوبر کر دیا تھا. کوئی ایک بھی کام جو ہے رشوت لیے بغیر یہ نہ کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے SSP عبریز عباسی کو
بالکل مس گائیڈ کر رکھا تھا اور کسی سے ان کی ملاقات ہی نہیں کرنے دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا حال تھا کہ ایک عرصہ دراز سے جو ہے ان کی دکانداری چل رہی تھی، اور بالآخر جب یہ اس کی خبر میں نے بریک کی تو اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے پاس پہنچا، اور انہوں نے اس کی انکوائری کرائی تو ہمارے جو الزامات تھے وہ صحیح ثابت ہوئے، اور اس کے بعد ان تینوں کو معطل کر دیا گیا۔ ناظرین، ایک خبر اور بریک کرتا چلوں کہ یہ خود نادر مکسی کا جو یہ قتل کیس اب جو کہ ثابت ہو چکا ہے، تو اب لگ یہ رہا ہے کہ خود بشیر انسپکٹر اور ہیڈ کانسٹیبل جو ہے غلام یاسین نیازی کی گرفتاری کے لیے کوئی پولیس پارٹی کو جو ہے وہ میاں والی اور خود ہزارہ بھجوائے جانے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کون وہاں پر ڈی آئی جی ویسٹ بنیں گے اس کا بھی کچھ معلوم نہیں، لیکن یہ اطلاع ضرور ملی ہے کہ ناصر آفتاب کو ویسٹ زون سے تبدیل کیے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جو ہے توحید میمن کو ایس ایس پی ویسٹ بنائے جانے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 1-2 روز میں جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔